خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی یاد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، سورہ یونس، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولہم یحزنون۔ ترجمہ: سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ اللہ عز و جل کے محبوب، اس کے دوست، اس کے اولیاء اس دنیا میں اس کا قرب اور وصال حاصل کرنے کے لیے ایک قیدی کی طرح زندگی گزارتے ہیں، اور اس جہاں فانی سے کوچ کرنا ان کے لیے باعث راحت اور سکون ہوتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے، ملک الموت کے بغیر اس دنیا کی قیمت جو بھر بھی نہیں ہے۔ جب پوچھا گیا کیوں، تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارکہ ہے، موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ کی عمر مبارک اور سال وصال کے متعلق مختلف اقوال ہیں، البتہ خزینۃ الاصفیہ میں ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال 6 رجب المرجب سن 633 ہجری میں 97 سال کی عمر میں ہوا۔ جس رات آپ کا وصال ہوا، عشاء کی نماز کے بعد آپ اپنے حجرے خاص میں تشریف لے گئے اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ آس پاس جو خدام حاضر تھے رات بھر آپ کے پاؤں پٹکنے کی آواز سنتے رہے، جیسے حالت وجد میں اکثر ہوا کرتا تھا۔ ان خادموں نے بھی یہی سمجھا کہ آپ حالت وجد میں ہیں۔ پھر رات کے آخری حصے میں وہ آوازیں بند ہو گئیں، یہاں تک کہ صبح کی نماز کا وقت آ گیا۔ لوگوں نے دروازے پر بہت دستک اور آوازیں دیں، مگر کوئی اثر نہیں دیکھا اور نہ ہی کوئی جواب ملا۔ مجبوراً ان لوگوں نے دروازہ کھولا تو اچانک نگاہ پڑی اور دیکھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رحلت فرما چکے ہیں۔ جس شب آپ نے رحلت فرمائی، چند لوگوں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا۔ آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ عز و جل کے دوست معین الدین حسن آنے والے ہیں، ہم ان کے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ اور جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی پیشانی پر لوگوں نے ایک غیبی تحریر دیکھی اور لکھا ہوا دیکھا، حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چند جامع ارشادات سنتے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کریم انہیں سن کر ہمیں انہیں اپنی زندگی میں اپنا کر ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں، گناہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا کسی مسلمان بھائی کو ذلیل و خوار کرنا۔ ایک اور جگہ فرمایا، اے غافل، اس سفر کا سامان تیار کرو جو تمہیں درپیش ہے، یعنی سفر آخرت۔ مزید فرماتے ہیں، خود پرستی اور نفس پرستی بت پرستی ہے، اور جب تک انسان خود پرستی نہیں چھوڑے گا خدا پرستی حاصل نہ ہوگی۔ آپ درویشوں اور غریبوں سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ فرمایا، درویشوں اور غریبوں سے محبت رکھو، جو ان کو دوست رکھتا ہے اللہ عز و جل اس کو دوست رکھتا ہے۔ اور اپنے اس قول کے آپ خود مصداق تھے، اس لیے پورے عالم انسانیت میں آپ کو غریب نواز کے معزز اور ممتاز لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ کوئی سائل، کوئی مانگنے والا آپ کے در سے خالی نہیں لوٹا۔ آپ کے لنگر خانے میں ہر روز اتنا کھانا تیار کیا جاتا تھا کہ شہر بھر کے تمام غربا اور مساکین خوب سیر ہو کر کھاتے تھے، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ، انوار حبیب اکیڈمی کی جانب سے سلسلہ سیرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس 6 روزہ علمی نشست میں ہم نے آپ کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، جس کا مقصد اللہ عز و جل کے اولیاء کاملین اور صالحین کے اوصاف حمیدہ کو اپنا کر اپنے اپنے سیرت کردار کو بہتر بنانا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آنے والے دنوں میں مختلف موضوعات پر نئے پروگرامز انوار حبیب اکیڈمی کی جانب سے پیش کیے جائیں گے۔ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے، ہماری ویڈیوز کو دیکھ کر اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پیج کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کیجیے تاکہ ہماری ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔